بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو لازمی، اردو جماعت 12ویں، پیپر پیٹرن، امتحانی پرچے اور کتاب کا مختصر تعارف. اس میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ گلزار اردو میں کل نشانات 100 نمبر ہوتے ہیں. اس میں 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے. حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات، حصہ ب مختصر جواب کے سوالات، حصہ جیم تفصیلی جواب کے سوالات. حصہ الف جو ہے اس میں 20 MCQs ہیں. کثیر الانتخابی سوالات 20 ہوتے ہیں. حصہ ب مختصر جواب کے سوالات. سوال نمبر 2 جو ہے 10 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں 4 اشعار دیے جاتے ہیں غزلیات میں سے، نظموں میں سے نہیں بلکہ غزلیات میں سے دیے جاتے ہیں، اور 4 میں سے صرف 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اس میں 1 نمبر حوالے کا ہوتا ہے، حوالہ شاعر، اور 4 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں. اس میں سے بہت سی چیزیں انشاءاللہ اس چیپٹر میں اور اس میں آج کی لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے چیپٹر کے آپ کو خلاصے یاد کرنے ہیں، کس کس کے اقتباس یاد کرنے ہیں، بند کی تشریح اور مرکزی خیال کس کس کے یاد کرنے ہیں. اگر شروع سے آخر تک غور سے سنیں گے فائدہ ہوگا. اقتباس کی تشریح، سوال نمبر 3 جو ہے اقتباس کی تشریح، یہ 8 نمبر کا سوال ہے. حصہ بے میں صرف اور صرف یہ اشعار کی تشریح، یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، باقی سب 8 نمبر کے ہوتے ہیں. اقتباس کی تشریح 2 آتی ہیں اور 1 کرنی ہوتی ہے، جس میں 2 نمبر جو ہیں، 1 نمبر تو حوالہ سبق اور 1 نمبر جو ہے حوالہ مصنف، دونوں کو ملا کے 2 نمبر ملتے ہیں، اور 6 نمبر جو ہے تشریح کے. اس کے بعد اگلا جو سوال ہوتا ہے وہ ہے بند کی تشریح. نظم اور شاعر کا نام 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں، 1 نمبر نظم کا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا، اور 6 نمبر تشریح کے. یا نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، اس میں تعارف شاعر کے 2 نمبر ہیں اور 6 نمبر جو ہے مرکزی خیال کے. اس کے بعد سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ. اب خلاصے کس کس سبق کے آپ کو یاد کرنے ہیں، وہ کون کون سے امپورٹنٹ ہے جو آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی ہر سبق کے جو ہے نا خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور اسی کا مرکزی بھی خیال بھی آ جائے اور اس کا اقتباس بھی آ جائے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ خلاصے کے الگ اسباق ہیں اور مرکزی خیال کے الگ اسباق ہیں، اور اس کے علاوہ اقتباسات کے الگ چیپٹرز ہیں. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے، سوال نمبر 6 اردو ڈرامہ و افسانہ. یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں اردو ڈرامہ اور افسانے کا تاریخی ارتقاء، افسانہ نگار کے بارے میں بھی آتا رہتا ہے اس میں. اور سوال نمبر 7 جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، کوشچن آنسر دیے جاتے ہیں، 3 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان ہوتا ہے. یا 2 شعر لکھنے ہوتے ہیں، کسی بھی 2 شعراء کے 2 شعر لکھنے ہوتے ہیں، 2 شعر لکھنے ہوتے ہیں، 8 نمبر کے ہوتے ہیں. اس کے بعد حصہ جیم کے اندر صرف 2 سوال کرنے ہیں، دونوں ہی تبصرے ہیں. 8 میں شاعری کا تبصرہ اور تقریباً جو ہے 15 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں تعارف، کلام کی خصوصیات، دست 12 لکھنی ہوتی ہیں، اور ساتھ اس کے جو ہے اشعار بھی لکھنے ہوتے ہیں، اور آخر میں ناقدین کی آراء 3 سے 4. سوال نمبر 9 جو ہے آخری، اس میں نثر نگاری پر تبصرہ یا مضمون. اگر نثر نگاری لکھنی ہے تو 3 جو ہے نثر نگار کے نام ہوں گے، ان میں سے 1 کا تبصرہ لکھنا ہوتا ہے، اس میں تعارف، کلام کی خصوصیات اور ناقدین کی آراء. یہ آپ کی بک کا انڈیکس ہے، فہرست ہے. اس میں یہ تمام چیپٹرز ہیں، کچھ افسانے ہیں، کچھ ڈرامے ہیں، کچھ سوانح اور شخصیت کے بارے میں ہیں، کچھ مضامین میں سے ہیں، کچھ غزلیات میں سے ہیں، اور کچھ منظومات میں سے ہیں. اور سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں، نثر اور افسانے جو ہیں
نیا قانون، مجسمہ، چور، ہم سفر، بدلہ، اور ڈرامہ جو ہے سمندر کا دل اور آرام و سکون. خلاصے صرف انہی کے آتے ہیں بس. کبھی نیا قانون، مجسمہ، چور، ہم سفر. اور پیچھے جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نیا قانون کتنے سال جو ہے آ چکا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے. اور مجسمہ کتنے سال آ چکا ہے، اس کا خلاصہ. انہی کے خلاصے اکثر آتے رہتے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں سے اقتباسات نہیں آتے، نہ ہی مرکزی خیال اس میں سے آتے ہیں. صرف اس میں خلاصے لکھنے ہوتے ہیں آپ کو. اس کے بعد سوانح اور شخصیات. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، اور اس کے بعد جو ہے محسن ملک، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد علی جوہر، اور شیخ ملک مولوی عبدالحق. مضامین نے عزم جزم ایک اسلام میں گداگری کی مذمت، اردو ذریعہ تعلیم، چند لمحے سجاد حیدری الدم کے ساتھ، جابر بن حیان، مواصلات کے جدید ذرائع. آؤ سب مل کر کوشش کریں. ان کے جو ہے اقتباسات آتے رہتے ہیں. بہت ہی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، یہ دو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اکثر آتے رہتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے نا ہم نے بتایا ہے کہ کس کس سال جو ہے اقتباسات آئے ہیں. اس کے بعد غزلیات جو ہے میر تقی میر، میر درد، مرزا غالب، مومن خان مومن، الطاف حسن حالی، علامہ اقبال، حسرت موہانی اور فیض احمد فیض. ان غزلیات میں سے جو ہے سوال نمبر 2 جو ہے، جو غزلیات کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، وہ اسی میں سے آتا ہے. اس میں بھی زیادہ جو ہے نا میر تقی میر، میر درد اور مرزا غالب ہمیشہ انہی میں سے آ رہا ہوتا ہے. 4 اشعار ہیں تو 4 میں سے 2 جو کرنے ہوتے ہیں ان میں سے لازمی آتے رہتے ہیں. اس کے بعد نظمیں جو ہے اسرار قدرت، اکبر اور مغربی تعلیم، اور جشن بیچارگی، اور دیس سے آنے والے بتا، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، ہم، نعت، اور اس کے علاوہ شکست زنداں کا خواب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی. یہ جو نظمیں ہیں مرکزی خیال اسی میں سے آتا ہے. اور اس کے علاوہ بند کی تشریح بھی اس میں سے آتا ہے. تو بند کی تشریح یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے. مرکزی خیال تھوڑا سا آسان بھی ہوتا ہے، مرکزی خیال یاد کیا جا سکتا ہے. اور کون کون سے امپورٹنٹ ہے وہ اس میں بتائے بھی گئے ہیں کہ یہ جو ہے اس سال میں ان کے مرکزی خیال آئے ہیں، وہاں سے دیکھے بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو اہم چیز ہمیں یاد کرنی ہوتی ہے کہ جتنے بھی اسباق ہیں ان کے مصنفین کے نام کیا ہیں اور کہاں سے ماخوذ ہیں. یا سعادت حسن منٹو کا ہمارے نصاب میں کون سا سبق ہے، یہ بھی اس طریقے سے ان کو یاد کرنا تمام کو بہت ضروری ہے. پیپر میں اور MCQs وغیرہ میں آتے رہتے ہیں اور حوالے بھی لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو شعراء ہیں جن کی غزلیں ہیں ان کا مطلع کیا ہے اور مقطع کیا ہے، کیونکہ مطلع ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مطلع پیپر میں آ جاتا ہے تو اس میں لکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. اور ردیف اس کے اینڈ میں کیا کیا ہے، جیسے جو ہے اس کے آخر میں جو ہے اس کی اور کا تھا، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر آخر میں آپ کو ردیف کا پتہ چل جائے تو اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جو شعر ہے میر تقی میر کا ہے، میر درد کا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے. اس کو بھی یاد کر لیجیے گا. اس کے بعد حصہ نظم میں سے جتنے بھی ہیں ان کے شعراء کے نام پتہ ہونا چاہیے کہ اسرار قدرت نذیر اکبر بادی، اور اکبر اور مغربی تعلیم اکبر الہ آبادی، ان کی ساتھ تصاویر بھی ہیں، اس کو بھی یاد کیا جائے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ العزیز اس کی ڈسکرپشن میں ہم تمام جتنے بھی سیکنڈری اردو کے لیکچر ہم نے پہلے اپلوڈ کیے تھے لیکچر وائز جو ہے نمبر وائز انشاءاللہ اس میں لنک ہم سینڈ کر دیں گے.
اور وہاں سے آپ تلاش کر کے مزید مستفید ہو سکتے ہیں. اس کو مزید شیئر بھی کیجئے. اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کیجئے. اور سیکنڈ ایئر کی جو ہے پی ایچ ڈی پہ کی بھی جو ہے ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے اور اس کی بھی لنکس وغیرہ ہیں ڈسکرپشن میں, اس میں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.